السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کتاب الفتن ابواب الفتن جو سنن ترمذی میں ہے، تو اس کے ابتدا میں جتنے بھی ابتدا سے باب اشراط الساعہ تک جتنے بھی ابواب ہیں، ان ابواب میں متعدد احادیث کو بیان کیا گیا ہے، جن کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو فتنوں سے ڈرایا ہے، جن میں بعض فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر میں ظاہر ہوئے، جیسے اسود عنسی کا فتنہ اور مسیلمہ کذاب کا فتنہ۔ بعض فتنے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے، جیسے کہ فتنہ ارتداد، اور بعض فتنے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ ارتداد پھیلا، تو ارتداد کے پھیلنے کے بعد حضرت نے ان پر قابو پایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ، بصرہ وغیرہ علاقوں میں بھی یہ فتنے کچھ نہ کچھ تھے اور سر اٹھاتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یعنی ہوشیار مندی اور زیرک تدبیر نے ان فتنوں کو روکے رکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتنوں کے روک تھام کے لیے جو علاج تھا، وہ علاج یہ تھا کہ مسلمان کا جو یعنی صحابہ کرام ہیں جن سے دین سیکھا جاتا ہے، تو مسلمان کا اجماع وہ مضبوط ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں روکے رکھا تھا، جس کی وجہ سے یعنی مسلمانوں کو میں فتنہ وہ یعنی باہر نہیں پھیلتا تھا۔ جب بھی جو بھی مسئلہ آتا تھا تو حضرت وہ خود یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کر کے صحابہ کرام کے ساتھ یعنی باہمی مشاورت کے بعد تدبیر اٹھاتے، اور اس کے ساتھ وہ فتنہ اللہ رب العالمین وہ حل فرماتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور فتوحات بھی آئے، تو ان فتوحات کی وجہ سے یعنی صحابہ کرام باہر گئے، اور مدینہ میں یعنی صحابہ کرام پھر اتنے زیادہ نہیں تھے، کم صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام دنیا بھر میں پھیل گئے، تو اس وجہ سے یعنی مدینہ منورہ میں جو اجماعی امور تھے، تو جو نئے مسائل آتے تھے، تو ان کے لیے حضرات صحابہ کرام تو اپنی اجتہاد سے یعنی امور سر انجام دیتے تھے، لیکن جو فتنہ باز لوگ تھے، تو فتنہ باز لوگوں کی وجہ سے معاملات وہ یعنی ابتدائی 5 سال میں تو درست رہے، لیکن پھر سدھرنے کے نام نہیں لے رہے تھے، اور بلوائیوں نے وہ فتنوں کو شدید سے شدید تر کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو بعض روایات اس زمانے سے متعلق ہے کہ امیر جو جیسا بھی ہو، اس کی جو بات بھی آپ کو یعنی ناجائز لگے، تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ یہ خلافت راشدہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، اور اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام میں جو مشاجرات ہوئے، تو اس زمانے سے متعلق احادیث ہے، جو صحابہ کرام نے اس زمانے سے متعلق احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے، تو وہ اس زمانے بیان کیے کہ جب جنگ آ جائے، جب فتنے آ جائے، مسلمانوں میں انتشار آ جائے، تو اس زمانے میں یعنی خاموش رہنا چاہیے، جہاں تک جو بات حق معلوم ہو حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق معلوم نہ ہو تو یعنی مسلمانوں کے درمیان باہمی جب تفریق ہو، جب دشمنی ہو، تو اس سے یعنی بچنا چاہیے۔ اس سے متعلق احادیث ہیں، اور ایسے ہی بعض احادیث حضرات صحابہ کرام اس زمانے کے یعنی مال جب زیادہ آیا، مال کی کثرت ہوئی، تو مال ایک بنیادی فتنہ ہے، تو اس فتنے سے بچنے کے لیے بھی اس زمانے سے متعلق احادیث ہیں۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ
کے دور سے متعلق احادیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو انہوں نے یعنی ارشاد فرمائے ہیں، جو اس زمانے میں یعنی خلافت راشدہ سے کے بعد کے زمانے میں یعنی بنو امیہ کے دور میں جو بعض امور شریعت کے مزاج کے خلاف ہوئے، تو ان امور کے بارے میں احادیث بیان فرمائے گئے ہیں جو سنن ترمذی میں وارد ہے۔ اسی طرح دیگر ادوار تھے، یعنی بنو امیہ کے بعد سلطنت عباسیہ، خلافت عباسیہ، اس زمانے سے متعلق روایات اور اس زمانے سے متعلق احادیث کا تذکرہ ہے کہ اس زمانے میں یعنی سیاہ جھنڈے آئیں گے اور سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، اور یہ ایسی قسم کی روایات تھی، اور فتنے زیادہ ہوں گے اور مال پر فتنے زیادہ ہوں گے، یہ ایسی قسم کی روایات تھی۔ پھر بنو عباس کے یعنی دور میں فتنہ خلق قرآن آیا، اور اہل بیت سے بغض کے بارے میں بعض لوگ بغض رکھتے تھے، بعض نواسب ہو گئے، بعض یعنی مجوسیہ ہوئے، قدریہ ہوئے، بعض معتزلہ ہوئے، تو ان سے متعلق روایات سے بھی اشارتاً یہ امور معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح جو دیگر یعنی اس کے بعد یعنی سلطنت عباسیہ کا زوال تھا، تو اور مسلمانوں میں یعنی آہستہ آہستہ طوائف الملوکی شروع ہوئی، مختلف علاقوں میں طوائف الملوکی کا دورانیہ شروع ہوا۔ تو طوائف الملوکی کے دورانیے سے متعلق جو احادیث صحابہ کرام کو نبی اسلام نے بیان فرمائے تھے، تو صحابہ کرام سے تابعین اور تبع تابعین اور دیگر محدثین نے نقل کیے تھے، تو وہ یعنی بعد کے ادوار میں مثلا پھر سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا، تاتار آئے، فتنہ تاتار سے متعلق احادیث اس میں موجود ہیں۔ تو یہ حدیث ہے۔ ان حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فتنۃ الاحلاس ہے، فتنۃ الاحلاس ہے طویل زمانے تک فتنہ، جس میں مسلمانوں کی جو جنگ ہوگی وہ مال پر ہوگی اور عہدے پر ہوگی، اور دوسرا فتنۃ السرا ہے، یعنی مال کا فتنہ، مال پر بھی ہوگی، عہدے پر بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ مال کا فتنہ شدت اختیار کر جائے گا جو یعنی سلطنت عثمانیہ میں بھی تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے بعد پھر یعنی جب شریف حسین مکہ نے 1914 میں انگریزوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اور عربوں کو سلطنت عثمانیہ سے کاٹ دیا، اور پھر عربوں کے بکھرے ہوئے، ٹکڑے ہوئے، تو اس زمانے سے متعلق احادیث اس میں موجود ہے، اس کو فتنۃ السرا کہا جاتا ہے۔ پھر حرم شریف پر حملہ ہوا اور اس سے متعلق احادیث ہیں، اور اشراط الساعہ فتنۃ الدہیمہ، کہ سیاہ فتنہ ہوگا، صبح اس میں آدمی مسلمان اور شام کو کافر ہوگا، تو اس سے متعلق روایات ہے کہ اس میں حلال کو حرام کہا جائے گا، حرام کو حلال کہا جائے گا، آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، عورتیں عریاں ہوں گی، عورتیں فحاش ہوں گی، اس لباس ہوگا لیکن لباس کے باوجود وہ یعنی ننگی نظر آئیں گی، ایسی قسم کی روایات، اور مسجدوں میں آواز بلند ہو جائے گی مال غنیمت کو، یعنی مسلمان وہ ذلیل ہوں گے، مسلمانوں پر کفر اس طرح حملہ کریں گے جیسے کہ سرید کے پیالے پر لوگ یعنی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اس طرح کی روایات وہ اس میں موجود ہیں۔ اور پھر تیسرا جو یعنی اس کے بعد جو یعنی امام مہدی سے متعلق روایات ہیں، اور کہ یہ اس زمانے میں پھر حضرت عیسیٰ اور دجال وہ آئیں گے۔ پھر دجال سے متعلق روایات ہے، دجال کے بارے میں یعنی یہ نبی علیہ السلام نے سارے انبیاء نے دجال سے ڈرایا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ ڈرایا، اور اس کے شکل اور اس کے ذات سے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، اس کے فتنے کی شدت سے مسلمانوں کو ڈرایا۔ اور پھر دجال کے ساتھی اور دجال کے مخالفین اس کو بھی واضح فرمایا، اور ایسے ہی دجال کے دور میں سے بچنے اور اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور امام مہدی کی نصرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے جو فضائل ہیں وہ بھی اس میں بیان فرمائے۔ ایسے ہی دجال کے فتنے کے بعد
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت اور اس کی شادی اور اس کے بچے اور پھر اس کا وفات اور اس کی وفات کے بعد اس دورانی میں یاجوج ماجوج کا آنا اور یاجوج ماجوج کے بعد حج جاری ہونا اور حج اس طرح جاری ہونا، پھر حج کا یعنی مسلمانوں میں فحاشی اور یعنی عام ہونا اور ایسی ہوا آنا کہ مسلمان وہ اس میں مر جائیں اور پھر دنیا میں سارے کافر رہیں اور پھر اللہ رب العالمین ان کو تہس نہس کر دیں۔ تو یہ کتاب الفتن سے متعلق یہ احادیث ہے۔ اور فتنہ دجال میں مختلف احتمالات ہیں، بعض یہ ہیں کہ ابن سیاد ہے، بعض یہ ہے کہ سامری ہے، بعض یہ ہے کہ یہ دوسری کوئی یہ مخلوق ہے، بعض کہتے ہیں کہ انسان ہے لیکن پتہ نہیں کون ہے، اور چونکہ اللہ نے اس کو مہلت دیا ہے جیسے شیطان کو دیا ہے، ایسی یعنی احادیث اس میں موجود ہیں۔ تو یہ سنن ترمذی میں کتاب الفتن اور اس کی ترتیب اور اسلام سے لے کر ابھی تک اس کا مختصر خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔